آپ کے لاشعور دماغ کی طاقت، دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ، یہ کتاب جوزف مرفی نے لکھی ہے۔ یہ نیو یارک ٹائم کی بیسٹ سیلر کتاب ہے۔ آپ کے دماغ کی طاقت کا تقریباً 95% لاشعور دماغ ہے۔ یہ کھانے، سانس لینے، یادوں کو بنانے سے لے کر آپ کے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کی ہر چیز کو سنبھالتا ہے۔ آپ کے لاشعور دماغ کا کام ڈیٹا کو اسٹور اور بازیافت کرنا ہے۔ آپ کا لاشعور دماغ ہر وہ چیز بناتا ہے جو آپ کہتے ہو۔ یہ سمجھ کر کہ لاشعور دماغ کیسے کام کرتا ہے، آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خواب کیسے حقیقت بنتے ہیں۔ لاشعور دماغ یہ آپ کی زندگی میں سب کچھ چلاتا ہے۔ یہ آپ کے عقائد، آپ کے پچھلے تجربے، آپ کی یادوں، آپ کی مہارت کو محفوظ کرتا ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ لاشعوری ذہن کی طاقت اور اس فلسفے پر عمل کرنے میں بہت ساری کتابیں پڑھ کے میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں یہ بہترین کلاسک ہے۔ ہمارے خیالات کے ذریعے ہم اپنی حقیقت پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے لاشعوری خیالات ہمارے آس پاس کی دنیا تشکیل دیتے ہیں۔ اس کتاب کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواہاں ہیں۔ اگر اپنے خیال کو آپ بار بار دہرائیں تو آپ کا ذہن ان خیالات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے آپ کے طرز عمل کو مزید آگے بڑھائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے اندر خزانہ موجود ہے۔ ہمارے اندر موجود اصولوں اور عقائد کی حیثیت سے خزانے کو واضح طور پہ سامنے لایا گیا ہے۔ لاشعور دماغ ذہین ہے اور اس میں لامحدود صلاحیت ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حصول کے لیے میگنیٹائز کر سکتی ہے۔ ہمارا لاشعور ذہن ہر ایک کو جو ہم اسے کرنے کا حکم دیتے ہیں اسے قبول کر لیتا ہے، جو ہوش کے دماغ پہ مبنی ہوتا ہے۔ ہم اپنے لاشعور دماغ کو اپنی منفی سوچوں سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم جب بھی اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے لاشعور دماغ کو پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا دماغ اور خیالات آپ کے نتائج کو متاثر کرتا ہے۔ Your mind and thoughts influence your results۔ اس کتاب میں آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ کا شعور اور لاشعوری دماغ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ 2 شعبوں میں بٹا ہوا ہے، شعوری ذہن اور لاشعوری دماغ۔ آپ کے دماغ کا بیشتر حصہ لاشعور کی طرف سے تشکیل پاتا ہے، تقریباً 90%، جہاں آپ کو طویل مدتی یادیں، عادات، سلوک اور ہمارے عقائد پائے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن کی تمیز کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ باغ اور باغبان کا مشاہبت کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہوش جو ہے وہ باغبان ہے اور لاشعوری دماغ باغیچہ۔ تو یہ آپ ہی ہیں جو انتخاب کرتے ہیں کہ کیا اگنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اگر آپ منفی بیج لگاتے ہیں تو پھر منفی پھل ہی آپ کاٹیں گے۔ To make clear the distinction of our mind, Joseph makes an analogy of the gardener and the garden. The conscious is the gardener and the subconscious is the garden. So it is you who chooses what to sow, what to grow and sow. You reap what you sow. If you plant negative seeds, you will probably reap rotten fruits. آپ کا لاشعوری دماغ یعنی سب کانشیس مائنڈ آپ سے بحث نہیں کرتا، آپ صرف اس کا پروگرام بناتے ہیں، یعنی جو آپ اس میں بلیفز دیتے ہیں، عقائد دیتے ہیں، وہ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے، وہ اس کو جبس کر لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزانہ کتنی بری چیزیں اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں؟ ٹی وی، سوشل نیٹ ورکس پہ متعدد نیوز پروگرام موجود ہیں جو کہ خوف، فیئر، غصے، پریشانی اور بہت سی دیگر نیگیٹو چیزوں کو ذہن میں ڈالتے ہیں۔ منفی خیالات کو پلٹیں، ریورس دا نیگیٹو تھاٹس۔ جب بھی کوئی منفی سوچ سامنے آئے، جیسے میں نہیں کر سکتا، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ہوشیار نہیں ہوں، اسے ایک ہی بار میں معطل کر دیں۔ ان جذبات کو ایسی مثبت چیزوں سے تبدیل کریں۔ میں
ٹھیک ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ چونکہ لاشعوری ذہن صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم اس کا مثبت استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ اچھے خیالات رکھیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنے آپ کو معاف کرو، دوسروں کے بارے میں برا نہ سمجھو، دوسروں کے بارے میں برے جذبات کا اظہار نہ کریں۔ نفرت اور ناراضگی کے خیالات ذہنی زہر ہیں۔ خوف ایک منفی سوچ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کچھ لوگ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں اور دوسرے ہر وقت غم سے کیوں بھرے رہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے لاشعوری دماغ میں جو خیالات جذب ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے لاشعوری دماغ میں خوشی کے خیالات جذب ہوئے ہیں تو آپ خوش رہیں گے، اور اگر آپ میں نیگیٹو خیالات جذب ہوئے ہیں تو آپ ناخوش رہیں گے۔ آپ کو اپنے لاشعوری دماغ کو زرخیز مٹی کے ایک ٹکڑے کے طور پہ دیکھنا ضروری ہے۔ آپ جو چیزیں سوچتے ہیں وہ بیج ہے جو زمین پہ لگائے گئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لاشعوری دماغ غیر جانبدار ہے۔ یہ عمدہ یا غلط عقائد کو فلٹر نہیں کرتا کیونکہ یہ ان کو منتخب نہیں کر سکتا۔ ایک بار جب آپ کے لاشعور ذہن کو ایک خیال دیا جاتا ہے تو یہ خیال درخت بن جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ غلط درخت ہے یا اچھا درخت ہے۔ یہاں درخت جو ہے وہ عقائد یا بلیف کو کہا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ خود سے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کے دماغ کا لاشعوری خیال میں رہے گا اور اسے حقیقت میں بدل دے گا۔ اپنے بارے میں آپ کیا یقین رکھتے ہیں یہ سب ہمارے لاشعوری دماغ میں موجود ہے۔ ایک بار جب آپ ان چیزوں کو سمجھنے لگیں گے تو پھر آپ اپنے لاشعوری دماغ پہ کام کریں گے اور ان خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار جب آپ اسے خود کو بار بار تجویز کرتے ہیں اور اس پہ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ حقیقت بن جاتی ہے۔ محمد علی باکسر نے بار بار اپنے آپ کو یقین دلایا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا گریٹسٹ، میں سب سے زبردست باکسر ہوں۔ وہ لکھتے ہیں آپ کے دماغ میں کیا جاتا ہے آپ کی دنیا کا تعین کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں تمام منفی خیالات کو جانے دیں۔ دوسرا شخص جو کہتا ہے یا کرتا ہے وہ واقعی آپ کو تنگ اور پریشان نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ آپ اسے اجازت دیں کہ وہ آپ کو پریشان کرے۔ آپ کی اپنی سوچ کے ذریعے ہی وہ آپ کو غمزدہ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سوچ، جذبات، رد عمل اور عمل سب آپ کے دماغ میں ہوتا ہے۔ جب آپ جذباتی طور پہ پختہ ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کی تنقید اور ناراضگی کا منفی رد عمل نہیں دیتے۔ منفی خیالات انتہائی نقصان دہ ہیں۔ وہ نہ صرف آپ کے جذبات پہ اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ وہ آپ کو کامیابی سے روکتے ہیں۔ خوف ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں زندگی بھر تکلیف دیتا ہے۔ آپ خوشی کا انتخاب کریں۔ خوشی ایک عادت ہے، اچھا سوچنا ایک اچھی عادت ہے۔ جوزف مرفی کا خیال ہے کہ خوشی محض ایک ذہنی ساخت ہے، اگرچہ یہ کوئی منفی چیز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم واقعی اس کی خواہش کریں تو ہم خوشی کے احساس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ خوشی کی کیفیت رکھتے ہیں وہ اس کی تلاش کریں گے۔ مین میسیج اس کتاب کا یہ ہے کہ لاشعور دماغ جو کامیابی کے لیے ذمہ دار ہے بالآخر ہماری سوچ اور عقائد کے ذریعے پروگرام کیا جاتا ہے۔